بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد سعد صاحب کے اقوال اور ان پر ہوئے شبہات کا ازالہ، حصہ نمبر 4۔ اعتراض نمبر 4، اسباب دنیاویہ کی نفی کا اعتراض۔ توجیہ نمبر 1، حضرت مولانا محمد سعد صاحب کے جس جملے سے اعتراض دکھ رہا ہے وہ بتقدیر مضاف ہے۔ اس مضاف کی جانب تشہیز اذہان کے لیے مثلاً وہ کہتے ہیں کہ دکان کو چھوڑو اور زراعت کو چھوڑو، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ توجیہ اس لیے کہ اسباب کے اختیار کرنے کی تعلیم شریعت کی ہے، جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یقین کی کمزوری سارے گناہوں کی جڑ ہے، اور گناہ کو چھوڑنا ہجرت ہے، اور وہ بھی حقیقی۔ تو اب کس قدر درست بات ہے کہ نفی اسباب کے یقین کی ہے اور ہجرت پر آمادگی بھی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اسباب کی نفی کے اسلوب میں ان کے تاثیر کی نفی ہے۔ توجیہ نمبر 2، ہر کوئی جانتا ہے کہ اسباب نے لوگوں کے دلوں پر ایسا غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے کہ خدا کی جگہ لے رکھی ہے۔ اگر کچھ باقی ہے تو صرف سر جھکا کر سجدہ کرنا۔ اسی لیے زمانے کے چھوٹے بڑے اسٹیج کے جتنے فعال اور باشعور خطبہ ہیں، وہ سب ہی ہر قسم کے حالات، قومی تصادم، مذہبی مداخلت اور سماوی اور ارضی آفات وغیرہ میں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی سب سے مضبوط تدبیر یہی بتاتے ہیں کہ لوگ اپنے دلوں میں خدا کا یقین مضبوطی سے پیدا کر لیں اور اپنی زندگی ٹھیک کر لیں۔ ان کی صحیح توجہ کے باوجود وہ اس لیے خاطر خواہ کامیاب نہیں کہ تبدیلی یقین کی کوئی مستقل جد و جہد بیانات کے بعد عملاً اختیار نہیں کی جاتی، لیکن دعوت و تبلیغ نے یہی طریقہ اپنا کر لوگوں سے عملی جد و جہد کروائی، ان کی جان اور مال کی اور ان کے اوقات کی تشکیل کی، جس کے نتیجے میں اس نے اپنا وطر و مقصود حاصل کیا، اور لوگ ایسے مضبوط یقین پر قائم ہوئے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے میٹھے نشانات قدم کو زندہ کیا، اور صحابہ کی طرح تسخیر عالم سے سرفراز ہوئے۔ کیونکہ پوری شریعت کا مقصود بھی یہی ہے، اسباب اختیار کرنا مقصود نہیں، وہ صرف ایک ظاہری تدبیر ہے۔ اسی لیے پہلی بار چلہ لگانے والا بھی دعوت کے عمومی ماحول سے اتنے کلمات تو سیکھ ہی لیتا ہے کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ ہی کرتے ہیں۔ جب سب ہی کے بیان میں اسباب کی نفی کا اسلوب پایا جاتا ہے، پھر حضرت مولانا محمد سعد صاحب ہی پر اعتراض کیوں؟ اگر وہ عام لوگوں سے زیادہ اسباب کی نفی کریں تو یہ ان کے درجے متکلم کا تقاضا ہے، جو اصول بلاغت کے مطابق ہے۔ اب کچھ لوگ حضرت مولانا محمد سعد صاحب پر اسباب کی نفی کا اعتراض کر کے پھر امت کو اسباب کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں۔ حیرت ہے لوگوں کی سمجھ پر، ایسی بھی کوئی نادانی ہوتی ہے یا پھر کسی کے خلاف ان کے دلوں میں آگ بھڑکتی ہے؟ خدا نخواستہ معترض کی منشا کے مطابق اگر امت کے ایمان اور یقین بے اثر اور کمزور ہو جائیں تو پھر دین ہی کیا رہے، پھر تو معترض ہلاک اور برباد ہو جائے۔ ہمیں جواب دیجئے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حالات میں اسباب اختیار کرنے سے نہیں روکا؟ صحابہ نے سمندر میں گھوڑے نہیں ڈالے؟ کیا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے زہر نہیں کھایا؟ کیا عقبہ ابن نافع رحمۃ اللہ علیہ اپنے لشکر کے ساتھ افریقہ کے جان لیوا جنگل میں داخل نہیں ہوئے؟ کیا قرآن کریم نے صحابہ کو جنگ حنین میں، جبکہ ان کی نگاہیں ظاہری سبب لوگوں کی کثرت پر اٹھی، تو یہ کہہ کر اس اعجبتکم کثرتکم اور باغات کی طرف اٹھیں تو لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ کہہ کر آگاہ نہیں کیا؟ جواب دیجئے۔
حدیث شریف میں کھانوں میں لذتیں ڈالنے کی اور بازاروں کے نرخ میں گھٹاؤ بڑھاؤ کی ظاہری نسبت چھوڑ کر خدا کی طرف کی گئی۔ چنانچہ اس حدیث شریف میں بھی یہی بات ہے، جس میں خارش زدہ اونٹ کے بارے میں ایک شخص نے ظاہری سبب کے مؤثر ہونے پر استدلال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری معارضہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب صحت یافتہ اونٹ خارشی اونٹ سے ملتا ہے تو وہ اسے بھی خارشی بنا دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو رد فرمایا یہ کہہ کر کہ فمن اعدل اول، کہ سب سے پہلے اونٹ میں کس اونٹ نے اس مرض کو پھیلایا، جبکہ اس وقت یہ مرض کسی بھی اونٹ میں نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ حصول یقین اور مؤثر حقیقی کی طرف توجہ دلانے کے لیے بظاہر اسباب کی نفی کا اسلوب اختیار کیا جا سکتا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ اسباب کی کوئی ذاتی تاثیر نہیں ہے۔ اسی لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مؤثر حقیقی کی طرف نسبت کرتے ہوئے لکھا ہے انما ہوا فعل فاعل الحقیقی، اور قرآن شریف میں بھی ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم۔ یہ نسبتیں خود ظاہری اسباب کی نفی پر دال ہیں۔ پھر حقیقی نسبت خدا کی طرف دعوت دینا رفض شریعت کیسے؟ اور سب سے بڑے غور کی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کی نگاہیں ظاہری اسباب کی طرف اٹھتی ہی نہیں تھی، تبھی تو وہ کامل الایمان کہلائے۔ پھر بھی رفض شریعت لازم نہیں آیا تو اب کیوں؟ کیا حقیقت شریعت بدل گئی؟ اگر عوام ایسی باتیں کرے تو دکھ کی بات نہیں، لیکن علماء حضرات ایسی بہکی اور بے تکی باتیں کریں یہ انہیں زیب نہیں دیتا۔ کہاں گئے علوم؟ علماء ہو کر شعور و تیقظ کھو بیٹھنے کا اور عام طوفان میں بہہ جانے کا کیا مطلب؟ عالم کو چاہیے کہ جب زبان استعمال کرے تو علمی زبان استعمال کریں۔ مذکورہ باتیں ذہن نشین رکھ کر توجیہ سمجھیے۔ امت کو اسباب کی غلامی سے نکالنے کے لیے ایسی شدت اور تغلیظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کلام موافق حالات اور یہ اسلوب مخاطبین کی رعایت کے مطابق ہے۔ یہ باتیں ہمیں قرآن اور حدیث ہی نے تو سکھائی ہے۔ اسلوب اگر اتنا سخت بظاہر اسباب کے نفی کا نہ ہوگا تو مردہ ذہنیت میں کبھی جان نہیں پڑے گی۔ لا صلاۃ الجار المسجد الا فی المسجد میں دیکھیے کیا یہ نفی حقیقت پر مشتمل ہے؟ یہ فی الحقیقت اسباب کی نفی نہیں، مردہ ذہنیت میں جان ڈالنے کے لیے تغلیظ ہے۔ توجیہ نمبر 3، آپ یہ نہ کہیں کہ آپ اعتراض کو صحیح طور پر سمجھے ہی نہیں، کیونکہ مولانا سعد صاحب خود اعمال کو اسباب نصرت تصور کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ ہے اصل اعتراض۔ اب تو کوئی اعتراض ہی نہیں، کیونکہ ترک اسباب علیحدہ ہیں اور اسباب نصرت علیحدہ ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم اور احادیث میں اس کی بھی دلیل اور نظیر ہے۔ قرآن حکیم نے مثلاً رزق کی تنگی، بیماری اور دیگر ہر قسم کی تکلیف سے نجات کے لیے تقوی کی راہ بتائی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، نیز نماز کو روزی کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کو مال میں اضافے کا اور حج کو غنی کا ذریعہ بتایا ہے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بجائے اسباب ظاہرہ کے اسباب نصرت کا تذکرہ دلنشین انداز میں فرمایا۔ نیز اسباب نصرت یعنی وہ اسباب جن پر ان کی یعنی صحابہ کی مدد ہو رہی تھی، یعنی اتباع سنت رسول، اللہ کی اطاعت کا جذبہ، اللہ پر توکل اور اعتماد کہ اس کی طرف سے کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہوتے تھے۔ بدر کی جنگ میں اسباب نصرت اختیار کیے گئے تو کامیابی آ گئی، اور احد میں اسباب نصرت میں جب غلطی ہوئی تو نصرت الہی ہٹ گئی، یعنی اطاعت میں کمی۔ خندق میں اسباب نصرت اختیار کیے تو اللہ کی مدد آ گئی، اور حنین میں اعتماد اللہ میں کمی آ گئی
تو فتح پھر شکست میں بدل گئی۔ پھر جب اعتماد علی اللہ پیدا ہوا تو شکست فتح سے بدل گئی۔ موتا میں اور تبوک میں اسباب نصرت اختیار کیے گئے تو کامیابی حاصل ہوئی۔ ہر وقت یہ لحاظ رہے کہ ہم کن اسباب میں چل رہے ہیں، جیسے اسباب ویسا ہی نتیجہ سامنے آئے گا، خواہ کوئی ہو یا بڑے سے بڑے اہل اللہ ہو۔ شیخ ابرار احمد دھلیوی نے محققین کا قول یہاں تک لکھا ہے کہ نظر اللہ کی ذات پر ہو، عبادت پر نہ ہو۔ محققین فرماتے ہیں عمل چھوڑا تو نہ جائے لیکن نظر عمل سے ہٹا دی جائے۔ پھر لکھا ہے کہ صاحب کشاف نے لکھا ہے ایاک نعبد میں اس طرف اشارہ ہے کہ مقصود ذات حق ہے، صرف عبادت مقصود نہیں۔ دیکھیے محققین نے تو ایک درجے میں عبادت کو بھی غیر مقصود بتایا، پھر اسباب کا کیا سوال۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہم بھی فرماتے ہیں کہ نماز اپنی ذات میں مقصود نہیں۔ اسی وجہ سے تو فرشتہ جب نبی کے پاس مدد کے لیے آتا ہے تو نبی اس کی مدد لینے سے انکار کر دیتا ہے، اما الیک فلا، کہ تیری ضرورت نہیں۔ جب خدا کو معلوم ہے اور ہمارا اس پر یقین ہے تو ہم کیوں اسباب سے مدد طلب کریں؟ تو اس طرح کے یقین پر امت کو لانے کے لیے اور اسباب سے یقین کو ہٹانے کے لیے اس طرح اسباب کی نفی کا اسلوب کیوں اختیار نہیں کیا جا سکتا؟ بلا شبہ شریعت میں اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، لیکن ان کے یقینوں سے بچانے کی تعلیم اس سے زیادہ قدم قدم پر دی ہے۔ اسے بھی ملحوظ رکھیے، لوگوں کو چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی اسباب اختیار کرنے کی تعلیم کو اس کی اعتدالی جہت و پہلو پر منطبق کرے، ان کو اسباب کی غلامی پر محمول نہ کرے۔ اسباب اختیار کرنے کو اسلام کی تعلیم نہ سمجھے کہ آدمی ان کے اختیار میں ان کا غلام بن جائے اور ان کے یقین کا بھی شکار ہو جائے، جس سے شرک کی بو آویں۔ جدید تعبیر اعتراض کی چیز نہیں۔ حضرت مولانا محمد سعد صاحب کا کہنا کہ اسباب دنیاویہ پر غیبی کوئی وعدہ نہیں، وعدے اعمال پر ہیں، لہٰذا اسباب پر اعتماد کے بجائے اعمال پر اعتماد کر کے اعمال کی فکر رکھو۔ یہ اتنی درست بات ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ قرآن اور حدیث کے موافق ہے، اس کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا۔ ہاں یہ ایک ایسی جدید بات، جدید تعبیر ہے کہ آج تک ایسا کسی نے نہیں کہا۔ تو کیا آج تک کسی کا نہ کہنا اعتراض کی دلیل ہے؟ پھر تو آپ اپنی اس اکلوتی اور سنہری سوچ کو بازار لے جائیے اور اس کی بڑی قیمت حاصل کیجیے۔ ایک درست بات کو جدید تعبیر میں اس مقصد کے پیش نظر پیش کرنا تاکہ لوگ اپنی پرانی روایت اور عادات کو چھوڑ کر حقیقت کو حاصل کریں، یہ تو تعریف کے لائق عمل ہے، نہ کہ جرح اور تنقید کے قابل۔ ہم اس کی ایک نظیر پیش کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کلام کرنے میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ انبیاء کے مشابہ تھے۔ دیکھا احیاء العلوم میں حضرت حسن اور حضرت حذیفہ کا طرز عمل تمام صحابہ اور تابعین کے طرز عمل سے بالکل جداگانہ ہے اور لائق تعریف ہے، نہ کہ قابل اعتراض۔ عامتاً تمام مشائخ تصوف، اعمال اور معرفات پر زور دیتے ہیں، لیکن حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک ایک منکر یعنی ایک گناہ کو چھوڑنا 1000 معروفات پر کھڑے ہونے سے بہتر ہے۔ اب یہ بات کسی نے نہیں کہی، اس لیے اس کو غلط کہیں گے یا اس کی حقیقت پر نظر کر کے اس کو ان کی بصیرت کی دلیل سمجھیں گے؟ یاد رکھیے بات کا جدید اسلوب، جدید تعبیر اور واقع فی النفس کا ایک مؤثر طریقہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے، اتق المحارم تکن عابد الناس، لہٰذا جدید تعبیر اختیار کرنا بوجہ مؤثر طریقہ یہ ان کے بلند رتبے ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ قابل اعتراض چیز۔
مذکورہ اعمال پر وعدوں کی بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے۔ حضرت نے تصوف کی طویل حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس میں خوف و رجا کا ذکر ہے، جب اس کی جبلت پر یقین کا غلبہ ہو اور اس نے ہر جوہد سے اس کے دل کو اپنی گرفت میں لے لیا، تو لازمی طور پر رجا اور خوف تمام تر اللہ تعالیٰ اور اس کے حکم اور اس کے وعدوں سے متعلق ہو گیا۔ اب اس کا اعتماد اسباب کے پیدا کرنے والے سے متعلق ہو گیا، نہ کہ اسباب سے۔ حضرت نے بھی فرما دیا کہ یقین کا تعلق وعدوں سے ہو گیا اور اس کا اعتماد اللہ سے وابستہ ہو گیا، نہ کہ اسباب سے۔ اور یہ تو بہت بڑا درجہ ہے تصوف میں، اب اس پر بھی اعتراض کریں گے؟ بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ اسباب کے بغیر بھی مسببات وجود پذیر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسباب صرف اسباب ہیں اور خدا نہیں ہیں۔ مسبب الاسباب